اچھا علی بھائی، آپ پیسے کتنے کماتے ہیں مہینے کا اور کہاں سے کماتے ہیں؟ انکم سٹریم کیا ہے آپ کا؟ یار میرا جو پیسوں کا معاملہ ہے نا وہ تو کھلی کتاب کی طرح ہے. اچھا، آپ کو میرا کوئی پیسہ کہیں پہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی میری گاڑی آپ نے دیکھی ہو، میں تو میرا بھائی موٹر بائک ہے میرے پاس، ایک 4 مرلے کا مکان ہے، وہ میری دادیمہ کے نام پہ ہے. ہاں میں نے اپنی جاب کے دوران ایک مکان اسلام آباد میں بنایا، اور وہ اسلام آباد میں اس لیے بنا لیا کہ میں نے 2003 کے اندر وہ زمین اس وقت 35,000 روپے مرلہ خریدی تھی، جبکہ وہاں آبادی کوئی نہیں تھی. آج اگر وہ زمین 10 لاکھ روپے مرلہ ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں تو پوری زندگی کی تنخواہوں کے ساتھ وہ پلاٹ خرید نہیں سکتا. تو الحمدللہ گزر بسر ہو رہی ہے. پہلے تو میری پے تھی، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تو آلموسٹ 50,000 میری پینشن ہے. اس کے علاوہ وہ مکان میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس سے بھی تقریباً 40,000 روپیہ جو ہے وہ آمدن، تو 90,000 تو میری یہ والی کلیئر کٹ آمدن ہے. باقی ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے 2 بھائی جو ہے وہ انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں وہاں کے، اور کمبائنڈ فیملی ہے، میرے ماں باپ کو بھیجتے ہیں، تو مل جل کے ہمارا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. ہماری وہ کوئی کروڑوں یا اربوں والی آمدن نہیں ہے. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنی ویورشپ کسی کی ہے، لوگ تو بات کرتے ہیں نا سبسکرائبرز کی، سرکار 4-5 ملین سبسکرائبرز ہیں، ویورشپ 5 یا 10,000 ہے. جی بالکل ایسے. ہمارا آلموسٹ ہر کلپ 1 لاکھ کراس کر جاتا ہے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر. نہیں، اس یہ میرا ایک الگ سے سوال ہے. آپ یوٹیوبر کی حیثیت سے آپ کو پتا ہے کہ اگر پیسہ مقصد ہو تو میں تو 50-60 لاکھ آسانی سے مہینے کا کما سکتا ہوں نا. ہاں، تو یہ کہنا ہے کہ اسے فورن فنڈنگ آتی ہے تو وہ کہیں پہ نظر آئے نا. یہاں تو لوگوں نے مشہور کیا کہ جی وہ اس کے پاس جو ہے ویگو ڈالے ہیں، پراڈوز ہیں، اس نے عثمان بھائی کو دی ہوئی ہے. تو عثمان بھائی یہاں پہ موجود ہیں، ان کو پوچھ. اچھا، آپ کے مرید نے کوئی آپ کو کہتے ہیں یہ لینڈ کروزر لے لیں؟ نہیں، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. پہلے کہتے تھے، اب تو جرت نہیں کرتے. انہیں میری طبیعت کا اندازہ ہو گیا. اب تو کوئی عطر کی بھی کوئی بوٹل لے کے آتا ہے وہ بھی ڈرتے ہوئے دیتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ رکھا نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پھر فتنے کھل جاتے ہیں. باقی یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر ہے پاکستان کی ایجنسیز بھی بعض اوقات یوز کرتی ہیں اس طرح کے اسپیکرز کو. آپ کے جو ایک ایکس چیف تھے، انہوں نے بھی 2-3 دفعہ بندے بھیجے ہیں، لیکن ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے پتا چل گیا کہ ان کے بندے ہیں. اچھا، ہاں. تو بلکہ شاید آپ نے ایک بار بتایا بھی تھا کہ میں نے الٹا آگے ادھر وہ مرید ہو گئے. یعنی مرید نہیں، وہ تو جو بھی آتے ہیں وہ تو مطلب وہ کہتے ہیں ہم جس کو بھی بھیجتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد مرید ہی ہو جاتا ہے. مرید تو کوئی نہیں، اسٹوڈنٹ ہی ہو جاتا ہے. ذرا ایک کھلی کتاب ہونا چاہیے. ہم اس سسٹم کی بینیفیشری نہیں ہے میرے بھائی. اچھا، ویسے فیس بک اور یوٹیوب کی آمدن کیا؟ فیس بک پہ تو آفیشیلی کوئی ہمارا چینل نہیں ہے، اسٹوڈنٹس نے بنائے ہوئے ہیں، اب ان کو پتا ہوگا. ہم نے تو ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کوئی جے پی جیز امیجز نہیں لگائے ہوئے. نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے انکم جو لوگ کما رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک سے؟ میں تو یوٹیوب کے حوالے سے کلیئر کٹ سٹانس رکھتا ہوں کہ جو امیجز کی کمائی ہے وہ تو بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو عموماً کوئی ایسی بے پردگی والا ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بینر اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس پہ تو اس چیز کا نام یا کوئی چھوٹی سی تصویر، اگر وہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے یا کسی موبائل کا اشتہار ہے تو اس کا عورتوں والا تو چکر نہیں ہوتا. اصل میں مسئلہ ہوتا ہے جب ویڈیو ایڈ آتا ہے. تو آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ تم اپنے گھر میں بے پردہ عورتیں بلا کے ان سے ایکٹنگ کرواؤ اور اس کا جو تمہیں کمائی حاصل ہو یہ حلال ہوگی، کہے گا توبہ توبہ توبہ. مولوی بھی کہے گا. تو اسے کو اس سے زیادہ بےہودہ اشتہار تیری ویڈیوز کے اوپر چلتے ہیں. لوگ اتنی محبت کے ساتھ ویڈیو کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیو کا ٹائٹل ہوتا ہے بے حیائی کا فتنہ. جب کلک کرتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل آپ سمجھ لیں نیکڈ عورتوں کے اشتہارات سامنے آ جاتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں ان باتوں میں پھر کیا وزن ہوگا؟ کیا وہ دین کی خدمت کر؟ اب تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی جرت کر کے ریٹن میں فتویٰ دے دیا. انہوں نے تو کہا کہ یہ کمائی درست نہیں. اچھا، بڑی جرت کی ہے انہوں نے. یہ لادہ بات ہے کہ سب سے زیادہ کمائی ان کے فرقے کے علماء ہی کر رہے ہیں. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، کئی علماء وہ کر رہے ہیں. ہاں، الیاس قادری صاحب نے مونیٹائز نہیں کیا. اچھا، ہاں جی بالکل. ابھی تک مدنی چینل یا الیاس قادری صاحب کا جو اپنا چینل ہے بالکل مونیٹائز نہیں ہے. اچھا، ڈاکٹر سار صاحب کا چینل مونیٹائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس میں فیوچر میں کوئی ایسی آپشن آتی ہے کہ آپ کی ویڈیو میں اشتہار آپ کی مرضی کا چلے گا اور آپ اپنی مرضی کے ایڈ اس میں چلواتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا. صرف کیٹیگری وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ آپ اشتہار، یعنی میں بلیڈ یا صابن کے اشتہار کو بھی کلک کروں گا نا، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں عورت آئے گی یا مرد. ابھی تک تو یہ والی آپ کو وہ آپشن دے رہے ہیں. لیکن جو آپ آپشن آپ کہہ رہے ہیں نا، کاش یہ آپشن آ جائے. ٹھیک ہے، تو ہم آج ویڈیو ایڈز آن کر کے تو ڈیفائن کریں گے کہ پاکستان میں یہ اشتہار ہے جو چلنے قابل ہے. لیکن وہ اشتہار پہلے ہم دیکھیں اور اس پورے اشتہار کو
پورا چیک کرنے کے بعد اسے کلک کریں. اس طرح کا کوئی آپشن نہ یوٹیوب نے دیا ہے اور نہ مجھے نظر آتا ہے کہ دے گا. اس کے لیے بڑا مشکل الگوریتم چاہیے اور اس میں یوٹیوب کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. ان کو کیا ہے, انہوں نے تو اپنے پیسے وہ تو جناب 1 سیکنڈ میں اربوں روپیہ کما رہے ہیں, منٹ میں نہیں 1 سیکنڈ کے اندر.